اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ الصلاة والسلام علی النبی الأمی المکی المدنی القرشی الابتہی سید البہی وکوکب الدری صاحب الفضل والعطاء والجود والسخاء والحوض واللواء والامر والرضا صاحب الوقار والسکینہ المدفون بارض مدینہ حبیب الہ العالمین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی قرآن المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ووجدک عائلا فاغنا صلوات۔ خالق لم یزل اپنی مقدس اور لاریب کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا۔ انسان کے ضمیر کو جھنجھوڑتے ہوئے خالق لم یزل ارشاد فرما رہا ہے کہ کیا تم نہیں جانتے، اس بات سے تم آگاہ نہیں ہو کہ وہ رسول جس کو ہم نے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، وہ رسول جس کے سر کے اوپر ہم نے وما ینطق عن الہویٰ کا تاج مزین فرمایا ہے، انک لعلی خلق عظیم کی دستار جس کے سر پر ہم نے رکھی ہے، اس کے متعلق خالق ارشاد فرما رہا ہے اے میرا حبیب، ہم نے جب تجھے ضرورت مند پایا، جب ہم نے تجھے صاحب احتیاج پایا، تو کیا اس وقت ہم نے تجھے دولت مند نہیں کر دیا تھا؟ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کس شخصیت کی دولت ہے، یہ کس ہستی کی دولت ہے کہ کائنات میں دولت تقسیم کرنے والے رسول کو، جس کی دولت کی وجہ سے اس کا احسان جتلا رہا ہے، وہ اللہ کہ جس نے اپنے رسول کو کبھی کوئی احسان نہیں جتلایا، وہ کہہ رہا ہے وَوَجَدَكَ، جب ہم نے تجھے ضرورت مند بنا پایا تو ہم نے تجھے دولت عطا کی۔ یہ کس کی دولت ہے؟ جس کی دولت کے اوپر اللہ فخر کر رہا ہے، اور یہ کسی عام شخصیت کی دولت نہیں ہے، بلکہ اگر اس کے متعلق میں شیعہ تفاسیر کا ذکر کروں گا تو پھر یہ ہوگا کہ اپنی ہی تفاسیر کا ذکر کر دیا، بلکہ میں اس کے متعلق علامہ ابو الاعلی مودودی کی تفسیر تفہیم قرآن سے لے کر یہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ کوئی عام دولت نہیں ہے، یہ دولت فقط اور فقط جناب خدیجۃ الکبریٰ کی دولت ہے۔ خالق کائنات جو ارشاد فرما رہے وجدک عائلا فاغنا، ہم نے تجھے ضرورت مند پایا
ہم نے تجھے جب حاجت مند پایا تو ہم نے تجھے دولت مند بنا دیا. اچھا بڑی عجیب بات ہے ویسے کہ وہ رسول کہ دولت جس کی ٹھوکروں سے زمین سے خزانے جاری ہوتے ہیں خدا اس کو احسان جتلا رہا ہے. تو یہاں پہ میں شروع میں ہی یہ بات ضرور کہوں گا کہ جناب ختیجۃ الکبریٰ کی ذات گرامی کوئی عام ذات گرامی نہیں ہے. یہ شخصیت کوئی عام شخصیت نہیں ہے، بلکہ آج 10 رمضان المبارک جو کہ بی بی کا یوم رحلت ہے، یوم وفات ہے، یوم شہادت ہے، اس کے حوالے سے مجھے یہ بات ضرور کرنی چاہیے اور میں یہ کرتے ہوئے فخر بھی محسوس کرتا ہوں اور تمام عالم اسلام کو اس طرح متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب دنیا میں تم تمام جو خواتین ہیں، خواتین کے دن جب مناتے ہو تو اس خاتون کا دن کیوں نہیں مناتے جس کی دولت پہ اسلام پروان چڑھتا رہا. اگر یہ میں جملہ کہوں تو بے جا نہ ہوگا کہ یقیناً سید الانبیاء کا حرم ہونا، رسول کی زوجہ ہونا بہت بڑا اعزاز ہے، لیکن سید الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ہونے پر جو فخر کرے اسے ام المومنین کہتے ہیں، اور جس کے زوجہ ہونے پر خود رسول فخر کریں اسے ختیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں. اللہ اور جناب ختیجۃ الکبریٰ، بلکہ یہیں پہ ایک میں جملہ اور بھی کہوں گا کہ اسلام میں کھجوروں کھانے کے بعد فخر کرنا یہ اور بات ہے، لیکن اپنی ساری دولت اسلام پر قربان کر دینا یہ اور بات ہے. جیو جیو ماشاءاللہ حیدری، سلامت رہیں، مولا آپ کو سلامت رکھے. یقیناً اس بی بی کی اتنی عظمت ہے، اس بی بی کا اتنا مقام ہے کہ جو مسلمانوں کے سامنے بیان ہی نہیں کیا جاتا. بلکہ یہیں پہ آپ کی محبت کو دیکھ رہے میں ایک جملہ اور کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام کے دسترخوان پر پلنا اور بات ہے، یا اسلام کے دسترخوان سے کھانا کھا کر فخر کرنا اور بات ہے، لیکن اپنے دسترخوان پر اسلام کو پالنا یہ ختیجۃ الکبریٰ کا اعزاز ہے. یہ اس بی بی کی عظمت ہے کہ جس کے دسترخوان پر اسلام پروان چڑھتا رہا. اچھا میں ایک اور بڑی سادہ سی بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ایک عام مسلمان کوئی مسجد تعمیر کروا دے تو لوگ کہتے ہیں جب تک وہ مسجد باقی رہے، جب تک وہ عزاخانہ باقی رہے، جب تک وہ عمل خیر باقی رہے، اس کا ثواب وہ عمل کرنے والے کو ملتا رہتا ہے. تو پھر یہ بھی تو سوچنا پڑے گا نا کہ قیامت تک یہ جو اسلام ہے، اس اسلام کے اوپر دولت کس کی خرچ ہوئی؟ اس اسلام کے اوپر اگر دولت خرچ ہوئی ہے تو جناب ختیجۃ الکبریٰ کی دولت خرچ ہوئی ہے، اور عام دولت نہیں. 80,000 اونٹ مال تجارت کے اس بی بی کے ایک ہی وقت میں کبھی یمن جا رہے ہیں، کبھی شام جا رہے ہیں، کبھی حجاز جا رہے ہیں. عرب میں کوئی اور ایسا تاجر نہیں تھا کہ جس کی دولت اس بی بی کے مقابلے میں ہو. اور پھر اسی وجہ سے بی بی کا لقب ہے ملکۃ العرب. ملکۃ العرب صرف شہزادی کو نہیں کہا جاتا،
عام نہیں شہزادی، بلکہ عرب کی وہ خاتون جس کے مقابلے میں اس وقت کائنات میں اور کسی کی اتنی دولت نہیں تھی۔ اور اس بی بی نے یہ سب کچھ کیا کیا؟ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا۔ کس کے اوپر؟ سید الانبیاء اکثر اس بی بی کو یاد کرتے تھے۔ اور بلکہ روایات میں ہے کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام بی بی کی زندگی کے بعد جناب خدیجہ الکبریٰ کی تعریف اپنی ایک زوجہ کے سامنے کر رہے تھے، تو وہ زوجہ خود روایت کرتی ہیں کہ انہوں نے جس طرح خواتین کا ہوتا ہے محسوس کیا کہ دیکھیں کیا وجہ ہے کہ اللہ نے، وہ ایک بوڑھی خاتون تھی لیکن اللہ رب العالمین نے اس کے بعد آپ کو جوان نوخیز بیویاں عطا فرمائیں، لیکن آپ پھر بھی اسی کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ سید الانبیاء نے ارشاد فرمایا آپ کو پتہ جو نہیں ہے کہ اس کے میرے اوپر احسانات کتنے ہیں۔ کہا خدیجہ الکبریٰ کوئی میری عام زوجہ نہیں ہے، وہ کوئی میری عام بیوی نہیں ہے، بلکہ خدیجہ الکبریٰ اس ہستی کو کہا جاتا ہے۔ سید الانبیاء فرما رہے ہیں کہ جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا، خدیجہ الکبریٰ نے اس وقت میری تصدیق فرمائی۔ سید الانبیاء ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب لوگ میرا انکار کر رہے تھے، وہ میری تصدیق کر رہی تھی۔ جس وقت لوگ مجھ پر ایمان نہیں لا رہے تھے، اس وقت انہوں نے میرے اوپر ایمان لایا۔ اور ایک ایسی سید الانبیاء یہاں پہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھیں اور بھی ازواج میری تھیں، لیکن اللہ نے قیامت تک کے لیے جس کی وجہ سے میری نسل کو چلایا اس کا نام خدیجہ الکبریٰ ہے، جو میری نسل کی بقا کا ذریعہ ہے اسے خدیجہ الکبریٰ کہتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، اس وجہ سے اس بی بی کا اتنا عظیم مقام ہے۔ اگر میں یہ کہوں تو یہ بے جا نہ ہوگا کہ باقی جتنی رسول کی بیویاں ہیں انہیں حرم رسول کہلوانے کا حق ہے، لیکن یہ صرف رفیق حیات رسول نہیں ہے۔ جناب خدیجہ الکبریٰ صرف رفیق حیات رسول نہیں ہے، بلکہ یہ رفیق مقصد بعثت رسول ہے۔ یہ بی بی جو ہے یعنی یہ بی بی جناب خدیجہ الکبریٰ رفیق بعثت مقصد رسول ہے۔ اور پھر اللہ اکبر، یہ جملہ بے جا نہ ہوگا کہ کتنی عظمت ہے اس بی بی کی۔ اگر عام ایک بندہ کسی کے پاس آ جائے، یعنی ایک عام بندہ ہو تو اس کے سامنے کوئی صاحب کرامت آ جائے، صاحب عزت آ جائے، صاحب مرتبت آ جائے، یا یوں کہوں کہ عام بندے کے سامنے ایک عالم آ جائے تو عام بندہ اس عالم کا احترام کرتا ہے۔ اگر عالم کے سامنے ایک فقیہ آ جائے وہ اس کا احترام کرتا ہے۔ ایک فقیہ کے سامنے اگر ایک مجتہد عالم آ جائے وہ اس کے احترام کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس کے سامنے اگر کوئی تابعی آ جائے وہ اس کے احترام کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اگر تابعی کے سامنے کوئی صحابی آ جائے وہ اس کے احترام کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ اگر صحابی کے سامنے کوئی نبی آ جائے تو صحابی نبی کے احترام میں کھڑا ہوتا ہے۔ نبی کے سامنے رسول آ جائے تو نبی رسول کے احترام میں کھڑا ہوتا ہے۔ اگر آدم سے لے کر عیسیٰ تک 1,24,000 نبی بیٹھے ہوئے ہوں، وہاں پہ سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ آ جائیں تو سب نبی محمد مصطفیٰ کے احترام کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ اور اگر آدم سے لے کر عیسیٰ تک 1,24,000 نبی بھی ہوں اور محمد مصطفیٰ ہوں، وہاں پہ جناب فاطمہ تو زہرا آ جائیں تو رسول تک سب کھڑے ہو جائیں گے۔ اگر فاطمہ بھی موجود ہوں، خدیجہ الکبریٰ آ جائے تو وہ بھی کھڑی ہو جائیں گی۔ کتنی عظمت ہے اس مخدومہ کی، کتنا مقام ہے اس بی بی کا۔ یعنی سید الانبیاء ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر ماں کی قدموں کے نیچے اولاد کی جنت ہے۔
ہر اولاد کی جنت اس کے ماں کے قدموں کے نیچے ہے، لیکن ہماری ہزار جانیں قربان اس ملیکۃ الارض پر، اس خاتون پر، اس ام المومنین پر، اس ام المعصومین پر، غور ہے یا نہیں؟ اس ام المعصومین بی بی پر ہماری ہزار جانیں قربان ہیں کہ یعنی ہر اولاد کی جنت اپنی ماں کے قدموں میں ہوتی ہے، لیکن خاتون جنت جو بی بی کہلواتی ہے، جو سیدۃ النساء العالمین ہے، جو خاتون جنت ہے، خاتون جنت کی جنت جس کے قدموں میں ہو اسے خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں۔ خاتون جنت کی جنت عزیزان گرامی عام بی بی نہیں ہے، ان 4 مستورات میں سے کہ جن کی خوشخبری رسول نے دی، جن میں جناب خدیجۃ الکبریٰ ہے، جناب آسیہ زوجہ فرعون ہے، جناب مریم ہے، اور سیدۃ النساء العالمین ہے۔ کوئی عام مقام نہیں ہے اس بی بی کا۔ میں تو کہتا ہوں کہ پتہ نہیں کیا وجہ ہے، تمام عالم اسلام کو بالعموم اور پاکستان کے مسلمانوں کو بالخصوص اس بی بی کے لیے معین دن پہ پروگرام ہونے چاہیے، اس لیے کہ اسلام اس بی بی کا مرہون منت ہے۔ جیسا میں نے پہلے جملہ کہا ہے کہ قیامت تک اگر آذانیں ہیں تو اس کی دولت کی وجہ سے، اگر نماز ہے تو اس کی دولت کی وجہ سے، اگر رمضان المبارک کی یہ روزے ہیں تو اس بی بی کی دولت کی وجہ سے، اگر آج کوئی تراویحیں پڑھ رہا ہے تو اس بی بی کی دولت کی وجہ سے، حج و عمرہ کوئی کر رہا ہے تو اس بی بی کی دولت کی وجہ سے، اگر ہم عزاداری کر رہے ہیں تو اس بی بی کی دولت کی وجہ سے۔ اور پھر میں جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آج آسمان چہارم پر حضرت عیسیٰ موجود ہیں تو عیسائی فخر کرتے ہیں نا، لیکن کیا شان ہے اس مخدوم کائنات کی، اس بی بی کی، جس کا بیٹا عیسیٰ کہلوائے اسے مریم کہتے ہیں، قرآن میں اس کو بتول کہا گیا ہے۔ تو یعنی وہ بتول کہ جو بغیر شوہر کے ہے اور اس کا بیٹا آسمان پر موجود ہے، لیکن جب تک خدیجہ کا آخری بیٹا نہیں آ جائے گا اس وقت تک عیسیٰ نہیں آئے گا۔ پھر ہماری ہزار جانیں قربان کہ مریم کا بیٹا جس کے آخری بیٹے کے پیچھے آ کر نماز پڑھے اسے خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں۔ عزیزان کرام، ناظرین کرام، ہم سب کا حق بنتا ہے اس بی بی کے احسان جس کے دولت کے اوپر اللہ فخر کر رہا ہے۔ اور یہاں پہ میں ایک اور جملہ بھی کرتا ہوں تو وہ بے جا نہ ہوگا، نقل کفر کفر نہ باشد، ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ بعض ناعاقبت اندیشوں نے تاریخ میں اس طرح کی بات لکھ دی، نعوذ باللہ، کہ جی بی بی نے کلمہ پہلے نہیں پڑھا تھا۔ ارے اگر نقل کفر کفر نہ باشد، اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ بی بی جو ہیں، تھوڑا میں اس کو اور وضاحت کر دوں کہ اس بی بی نے اپنا سارا مال نکاح کے وقت رسول کی خدمت میں پیش کیا یا جب کلمہ پڑھا تب پیش کیا، اس لیے کہ اعلان رسالت رسول نے فرمایا ہے 40 سال کی زہری زندگی میں، توجہ ہے یا نہیں؟ 40 سال کی زہری زندگی میں رسول نے اعلان رسالت فرمایا، لیکن اس بی بی کے ساتھ رسول کا عقد ہوا ہے جب رسول کی زہری زندگی 25 سال تھی۔ تو صاحبان تاریخ درج فرماتے ہیں کہ جس وقت رسول کے ساتھ عقد ہوا نا اس بی بی کا، تو اپنی دہلیز سے قدم باہر نکالا تو کتنے 100 کنیزوں کو آزاد کیا، اور وہاں سے چل کر
دروازے جناب ابو طالب پہ آنے تک اس بی بی نے 400 کنیزیں آزاد کی۔ میرے ناظرین اور میرے سامعین اگر متوجہ ہوں تو میں جملے کو پھر دوہرا رہا ہوں کہ اس بی بی نے اپنے دروازے سے لے کر رسول کے دروازے تک نہیں، ابو طالب کے دروازے تک، غور ہے یا نہیں، 400 کنیزوں کو آزاد کیا۔ سوال کرنے والوں نے کسی نے کہا کہ بی بی اتنی زیادہ آپ نے کنیزیں آزاد کر دی، اتنے زیادہ غلام آپ کو آزاد کر دیے؟ سنہری حروف سے لکھنے والے جملہ ہے بی بی کا۔ بی بی فرماتی ہیں کہ جو خود کنیز مصطفیٰ بن رہی ہو، اور ہے یا نہیں، جو خود کنیز مصطفیٰ بن رہی ہے، اب اسے دنیا کی کنیزوں کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس بی بی نے اپنا سارا مال، اپنی ساری دولت اسلام پر قربان کر دی۔ ایک دن سید الانبیاء کو بی بی نے پریشان دیکھا، پوچھتی ہیں کیا وجہ ہے، پریشان نظر آ رہے ہیں؟ کہا کہ اللہ کے دین کی تبلیغ کر رہا ہوں، لوگ ہیں بھوکوں مر رہے ہیں، قحط بھی ہے، کوئی آنا نہیں چاہتا۔ بی بی کہتی ہے پریشان نہ ہو، پورے عرب میں کوئی ایسا گھر نہیں ہے جو آپ کی کنیز خدیجہ کا مقروض نہ ہو، کوئی ایسا گھر نہیں ہے جو آپ کی کنیز کا مقروض نہ ہو۔ بی بی کہتی ہیں کہ اعلان کر دو، کل بیت اللہ کے اندر ایک پردہ لگا دو، ایک طرف میں بیٹھتی ہوں، ایک طرف ہیرے جواہرات کا ڈھیر لگا دو، اور دوسری طرف میں اپنی مقروضوں کی فہرست آپ کے ہاتھ میں دے دیتی ہوں، اور میرے مقروضوں کو بٹھا دو، اور مقروضوں کو بٹھانے کے بعد یہ اعلان کر دو میری طرف سے کہ ملکۃ العرب اعلان کر رہی ہے کہ آؤ اللہ کی توحید کا اور مصطفیٰ کی رسالت کا کلمہ پڑھتے جاؤ، اور قرض کے معاف ہونے کی رسید میں خدیجہ الکبریٰ دیتی جاؤں گی۔ تو اس لیے جتنے بھی اور کہاں تک اس بی بی کے میں فضائل بیان کروں، اس بی بی کے فضائل گھنٹوں نہیں عشروں پڑھے جا سکتے ہیں، پورا عشرہ پڑھا جا سکتا ہے اس بی بی کے اوپر، یعنی اس بی بی کے اتنے احسانات ہیں۔ لیکن یہی بی بی جب سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا، شیب ابی طالب 3 سال تک، 2.5 سے 3 سال تک یہی بی بی کہ جس کے اونٹ کے کیلوں کے ساتھ باندھے جاتے تھے، گھوڑے باندھے جاتے تھے، اس بی بی نے سب کچھ اسلام پہ قربان کر دیا۔ شیب ابی طالب میں فاقے، عرب کی قریش کی عورتیں آ کر بی بی کو طنزاً طعنے دیتی تھی کہ دیکھ دولت تیرے پاس تھی، ہیرے تیرے پاس تھے، جواہرات تیرے پاس تھے، مال و دولت تیرے پاس تھا، کنیزیں تیرے پاس تھی، غلام تیرے پاس تھے، نہ تیرا مال رہا، نہ تیری دولت رہی، نہ تیرے ہیرے رہے، نہ جواہرات رہے، نہ تیرے اونٹ رہے، نہ تیرے گھوڑے رہے، نہ تیرے غلام رہے، نہ تیری کنیزیں رہیں۔ اس عبداللہ کے یتیم محمد کے ساتھ عقد کر کے تو نے کیا کیا؟ بی بی فرماتی ہیں کہ مجھے ایسے نہ کہو، ایک مرتبہ پھر سوال کرو۔ انہوں نے کہا کہہ رہی ہیں کہ تیرے پاس مال تھا، دولت تھی، ہیرے تھے، جواہرات تھے، سونا تھا، چاندی تھی، کنیزیں تھی، غلام تھی، نہ مال رہا، نہ دولت رہی، نہ ہیرے رہے، نہ جواہرات رہے، نہ سونا رہا، نہ چاندی رہی، نہ ہی تیرے پاس کنیزیں رہی، نہ غلام رہے، کیا تو نے؟ بی بی فرماتی ہیں تمہیں پتہ ہی نہیں، بے شک میری دولت گئی، میرا سونا گیا، میری چاندی گئی، میرے ہیرے گئے، میرے جواہرات گئے، میرے کنیزیں گئیں، میرا غلام گئے، سب کچھ دینے کے بعد محمد کو اپنا سرتاج بنا لیا، اور زہرا جیسی بیٹی کو اپنی گود میں لے کر 12 اماموں کی ماں بن گئی ہوں۔ اس سے بڑھ کے مجھے اس کے بعد مجھے اور کیا چاہیے؟ یہی بی بی شیب ابی طالب 2.5 سے 3 سال تک فاقہ میں رہی، اور اتنے فاقے کی روایات میں ہے کہ جسم
کہ اوپر جلد کے نیچے سے ہڈیاں نظر آتی تھی، اور درخت کی روایات ملتا ہے کہ پتے اور چھال تک کھائی جاتی تھی، اور یہیں پہ روایات میں ملتا ہے کہ بی بی بیمار ہوئی۔ بلکہ ایک روایت تو یہاں یوں بھی ملتی ہے کہ جب پتے یعنی درختوں کی چھال کھاتے تھے نا، تو ایک یعنی درخت تھا، ایسے بدبخت لوگ بھی تھے کہ انہوں نے درختوں کے اندر وہاں پہ ان کی جڑوں میں زہر ملا دیا تھا، تو زہریلی ایک جڑ جب تناول کی گئی تو زہر کا اثر ہوا، اور بی بی یہیں پہ بیمار ہوئی، اور بیمار ہونے کے بعد شیب ابی طالب سے جب مدینہ میں آئیں، اسی بیماری کی وجہ سے بی بی اس دنیا سے جب جانے لگی تو سید الانبیاء کو قریب بلایا۔ سید الانبیاء قریب آ کے کہتے ہیں کہ ختیجہ تو نے سب کچھ میرے اوپر قربان کر دیا، اب تیرا آخری وقت ہے، میں چاہتا ہوں کہ کچھ مجھ سے مانگ۔ بی بی کہتی ہیں مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ رسول کہتے ہیں نہیں، تیرے بہت احسانات ہیں۔ روایات میں ملتا ہے کہ بی بی نے کہا کہ اگر آپ حکم دیتے ہیں تو پھر مانگنے کی صورت میں چند وصیتیں کرنا چاہتی ہوں۔ سب سے پہلے بی بی نے کہا کہ میں یہ چاہتی ہوں، ہاتھ جوڑ کے کہتی ہوں کہ اگر پوری زندگی میں مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو تو معاف کر دینا۔ کائنات کا رسول رو کے کہتا ہے ختیجہ یہ کیسے کہہ رہی ہے کہ تو اور غلطی؟ ہاں البتہ تو ملکۃ العرب تھی، میرے گھر میں آ کر تو نے فاقے کاٹے، اور تو نے آ کر میرے اوپر ساری دولت قربان کی، کسی قسم کی کمی رہ گئی ہو تو میں محمد تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ قیامت کے دن اس کا بدلہ میں چکا دوں گا۔ بی بی کہتی ہیں رسول کہتے نہیں میں چاہتا ہوں کچھ مانگ۔ جب کہا نا مانگ تو بی بی کہتی ہیں پھر ایک ہی سوال کرتی ہوں، اور سوال کی صورت میں وصیت کرتی ہوں کہ میرے بعد میری 5 سال کی بیٹی ہے، میرے بعد اسے نہ کوئی جھڑک دے اور نہ کوئی اسے رولائے۔ عزادارو آپ نے سنا اور آپ کی آنکھوں سے گریہ جاری ہو گیا، اور ناظرین بھی یقیناً گریہ کر رہے ہیں۔ جیسے آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، کائنات کے رسول نے رونا شروع کیا، اور میں کہوں گا رسول نے کہا ہوگا، فرمایا ہوگا کہ ختیجہ تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں میری زندگی میں، اپنی زندگی میں تو میں زہرا کو نہیں رونے دوں گا۔ اور شاید یہی وجہ تھی کہ رسول نے زندگی میں تو زہرا کو نہیں رونے دیا، لیکن زندگی کے بعد یہی سیدہ ختیجہ کی بیٹی اپنے بابے کی قبر تک آتے ہوئے کئی مرتبہ بیٹھتی تھی، کئی مرتبہ اٹھتی تھی، اور آخری مرتبہ ہاتھ رکھ کے تھی صبت علی مصائب لو انہا سرنا لیا لیا، بابا تیرے بعد مجھ زہرا پہ اتنی مصیبتیں آئیں، اگر دنوں پہ آتی تو سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ اجرکم اللہ۔ بس عزادارو زندگی میں تو رسول نے کوشش کی کہ زہرا نہ روئے، لیکن جب جناب ختیجہ وصیت فرما رہی تھی تو زہری سن تھا میری بی بی جناب فاطمہ کا 5 سال کا۔ عزادارو جس کی 5 سال کی بچی کی ماں دنیا سے جا رہی ہو تو سب لوگ دلاسے دیتے ہیں نا۔ جب رسول نے جناب ختیجہ کو دفن کر کے آئے، زہرا کو روتے دیکھا، اپنی بیٹی کو گود میں لیا، گود میں لینے کے بعد دلاسا دیا، کہا بیٹی کیوں پریشان ہوتی ہے، تیرا بابا جو موجود ہے وہاں چلی گئی۔ میں کہوں گا بی بی جناب فاطمہ تو زہرا سے بی بی آپ پھر بھی خوش قسمت تو ہے نا، آپ کی والدہ کے جانے کے بعد، یتیمی کے بعد آپ کو دلاسے دینے کے لیے محمد جیسا باپ ہے، لیکن یہی مقدر ہے آپ کی پوتی سکینہ کا کہ اس کا بھی سن 4.5 سال یا 4 سال تھا، لیکن جب اس کا بابا دنیا سے گیا، عزادارو بابا کے لاشے پہ رو رہی تھی۔ عزادارو تو کوئی پیار سے اٹھانے والا نہیں تھا، کوئی دلاسا دینے والا نہیں تھا۔ عزادارو شمر کے ہاتھ میں تازیانہ تھا، تازیانہ لے کر کہتا تھا تو خود اٹھے گی یا میں اٹھاؤں؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس عزادارو آخری جملے، اس بی بی کو رسول نے غسل دیا، کفن دیا، تجہیز ہو گئی، تکفین ہو گئی۔ عزادارو دفن کرنے کے بعد میرے چھٹے امام کی روایت ہے
کہ جب 12واں امام دنیا میں تشریف لائے گا، جسے رجت کا ہم عقیدہ کہتے ہیں، اس وقت جب امام کرسی لگائیں گے تو جناب خدیجہ الکبریٰ بھی اپنا مقدمہ لے کر وہاں پر پیش ہوں گی۔ چھٹے امام کی روایت ہے، امام فرماتے ہیں کہ بی بی جب آئیں گی تو عام حالت میں یہ نہیں آئیں گی، رسول خدا بھی رو رہے ہوں گے، خدیجہ کی گود میں عزادارو ایک شہید ہوگا، اس شہید کو دے کر اہل محشر روئیں گے۔ بی بی پوچھے گی کہ مجھے بتاؤ اس میرے بیٹے، میرے اس بچے محسن کا قصور کیا تھا؟ عزادارو چھٹے امام سے کسی نے پوچھا تھا کہ خدیجہ الکبریٰ محسن کو گود میں لے کر کیوں آئیں گی؟ کہا اس لیے کہ یہ محسن کی دادی ہے نا، نانی ہے نا جناب محسن کی، شہید ہوئی جناب محسن۔ فرمایا یہ جناب وہ چھٹے سائل نے پوچھا کہ امام سے کہ کیوں لے کر اس کو آئیں گی، اس کے علاوہ اور کیوں نہیں لے کر آئیں گی؟ میرے امام فرماتے ہیں، فرمایا جناب محسن کو اگر لے کر آئیں تو فاطمہ تو زہرا لے کر آئے۔ رونے والوں میرا چھٹا امام فرماتا ہے ایسے بات نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ خدیجہ کی گود میں محسن ہوں گے اور زہرا کی گود بھی خالی نہیں ہے، اگر خالی ہوتی تو محسن ہوتا ہے۔ جناب خدیجہ الکبریٰ کی گود میں محسن ہوں گے اور جناب زہرا کی گود میں 6 مہینے کا علی اصغر ہوگا، اور گود میں لے کر کہیں گی یا اللہ ایک دن میں میرے گھر سے 72 جنازہ اٹھ گیا، میرے لال کو 13 ضربوں سے شہید کر دیا گیا، میرے 6 مہینے کے اصغر کے گلے پہ خنجر، الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اللہم بحق الزہراء وَأَبِيهَا وَبَعْلِهَا وَبَنِيهَا، یا رب العالمین محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری اس قلیل عبادت کو کثیر عبادت میں شمار فرما۔ محمد و آل محمد کا واسطہ جتنے حاضرین مومنین و مومنات یا جہاں تک ناظرین اس مجلس عزا میں شریک ہوئے ہیں، ان تمام کی حاجات شرعیہ پوری فرما۔ محمد و آل محمد کا واسطہ یہ آن پروڈکشن اور امام بارگاہ بیت الحزن چیچہ وطنی کی انتظامیہ، ان کے جتنے بھی عزیز و اقارب لواحقین اور حاضرین کے لواحقین اس دار فانی سے دار بقا کی درجہ، ان تمام کے درجات کو بلند فرما، جوار آئمہ میں اعلیٰ مقام عطا فرما، آخرت کی منازل آرام دہ فرما، مال جان رزق کے حلال میں ترقی وسعت عطا فرما، ارض سماوی بلیات سے محفوظ فرما۔ محمد و آل محمد کا واسطہ تمام عالم جہان کو اس وبائی مرض کرونا سے نجات فرما، مومنین کی محافظت فرما۔ آل محمد کا واسطہ بیماروں کو شفا کامل و عاجل عطا فرما، مقروضوں کو اپنے خزانہ غیب سے قرض ادا فرما۔ محمد و آل محمد کے صدقے میں ہم سب کو حق کہنے، حق سننے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجعلنا من زوار الحسين عليه السلام اللهم اجعلنا من أنصار الحسين عليه السلام اللهم لا تفرق بيننا وبين الحسين عليه السلام اللهم ثبتنا على ولاية علي بن أبي طالب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه۔